لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرودی بت قدع تصورات اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق سے صاحب فروغ حضرت برا بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا حضرت برا بن مالک جب مسلمہ قذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعہ میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے اندر قلعہ بند ہو گئے تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکے وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکے تیر اور نیزے پھینکے پھر آیا مرد خدا کا عمل پھر آیا مرد خدا کا عمل
حضرت برا بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی حضرت برا بن مالک آئے فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے ہن میری لوڑ ہے صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے فرمایا ڈھال تے میں رکھو آپ بڑے چھڑکے جے بدن دے سن بالکل دبلے پتلے آپ نے فرمایا میں ڈھال تے رکھو جب صحابہ نے ڈھال تے رکھیا آپ نے فرمایا میں اچھال کے قلعے دے اندر سٹ دیا 40,000 کا لشکر اندر مرد خدا دا عمل آ گیا 40,000 کا لشکر اندر صرف این تلواروں سے نہیں کرن کہ حضرت برا بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے لیکن ہن عشق نال آ گیا جس کے بعد ایک بات کہتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اے ان بے خطر ہے خالی ہوئی نہیں ایک قیامت تک کودتے رہن گے میں حویلی کے مقام تے سارے پکڑ پڑ کے وہ گولیاں چلا کے تھا چھٹو جناب آج جان دیر کا موقع ہے پچھڑ جاؤ اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چلانے کا پچھڑ جاؤ صاحب تو آڑے تک نہیں پہنچن دے دے اسی ہے جو سیاں اے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں حضرت برا بن مالک نے کیا کہ میں نے ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر بچ سٹ دیو اندر قلعے دے بچ صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا کہ ہم چکے جدو اندر سٹے نا کہ حضرت برا بن مالک 40,000 دے نال لڑ جایا دروازہ کھول دیتا اقبال کہتا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اور مرد خدا کا عمل سنو اے نہیں کہ جناب 4 بیگانے بیٹھ کے موقف ہی بدل لیا نہیں جی ہم تو بیگ والے نہیں ہیں میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا بابا جی نو جدو کوئی بھی ایک تحریک نہیں بنی بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو تے جناب اوتھے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے جو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں آپ نے فرمایا جھلیا وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں میرے ذرا میں تیروں لائیو سناواں لائیو سامنے بیٹھ ایس نو کہندے مرد خدا کا عمل سامنے بیٹھ کے پھر آپ تا امام العاشقین اللہ پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا پھر صحابہ تو ہوندیاں آل بیت تو ہوندیاں تابعین تو ہوندیاں تبع تابعین تو ہوندیاں اجمعین تو ہوندیاں محدثین تو ہوندیاں اولیاء تو ہوندیاں مجاہدین تو ہوندیاں سپہ سالارہ تو ہوندیاں امیر المجاہدین تک پہنچا تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیاں آپ دے کارکناں تک پہنچ رہے آپ تے پھر ایک وہ مرد بھی سی کہ جدو ساریاں گرفتاریاں ہوئیاں تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا پھر وہ تو جیل چلا گیا تے سارے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے جاواں گا میں رہا ہو کے اوتھے جاواں گا میں والدہ نو جا کے ملاں گا میں والدین نو ملاں گا میں بھائیوں نو ملاں گا میرے ایک کام میں ایک کاروبار کرنے ایک چپ کر کے بیٹھا سی انہوں پوچھا بھائی تو رہا ہو کے کی کرے گا کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا اوتھے میرا جھنڈا پیا میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی نہ جانا کہتا میرا اوتھے جھنڈا پیا کہتا جی پھر کدھر جائے گا انہوں نے کہا جھنڈا رکھا گا موٹے تے پھر بابا جی نو آگے سلوٹ ماروں گا آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے جڑی گل دس کے گئے وہ تھوڑ کے قدم بتا کے ڈر رہے ہیں جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہیے دی کہ آپ تے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک نو فائدہ ہوندا تا میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو میں اس واسطے حاضر ہوں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا اس سے ان موت حرام ہے عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام
تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں نے دورن تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود اقبال کہتا عشق امیر جنود اقبال کہتا لشکر دا امیر بھی عشق ہے اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے انہوں نے دسیا انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا ساڑھے کوسلا بھی ختم ہو گیا کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا کہنے لگا انہوں نے ایک میں بھی ہاں میں کہا پھر زندہ کس طرح بچے کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا تو کہنے لگا ایسا کیا زندہ رہنے کا کوئی جناب وسیلہ بچہ نہیں کہتا اسی نعرہ تکبیر اونچا اونچا لانا شروع کر دیتا کہتا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی جب اسی باہر جا کے دیکھا کہ 7-8 فوجی خون دیا الٹیاں کر کے مر رہا ہے اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے انہوں نے کہا جب تسی تکبیر بات بلند کی تھی انہوں نے دل پھٹ گئے اس واسطے نعرہ اونچا لگوائی دا کہ جب سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادھر ایک کو ہتھیار کہے گا پچھلے دنوں امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے میں کہا پھر کی کریے میں کہا جلیا وہ اجے توڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں بچان جے ساڑھے ہاتھاں چاہتے تھے تو اسی ساڑھے آقا و مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جانے اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہاتھاں بچے اس نے لبیک دا نعرہ آخ دیں اور یہ میٹنگ ہوئی انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں روکو انہوں کا قدم کرو پکڑ لو سارے انہوں کسی پکڑ نہیں سکتے انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے انہوں نے شورا بھی پکڑ لئی انہوں نے اتو لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے کارکنان بھی پکڑ لے انہوں نے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور سے دنیا تو بھی چلے گئے اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی انہوں نے کہا جی پھر کی ہے انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لینے ہر حربہ ہر چیز قابو کر لینے انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے انہوں نے کہا جب لبیک دا نعرہ لگتا نا پھر کوئی آسمان تو اترتا جڑا سانوں لپیٹ کے رکھے گا نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھے سی ہتھیار امن کے لیے میں کہوں نا تو ہمیں رہن تا امن نہ نہیں دینا ایک باری لکھتا جو ہتھیار حضور کے لیے ایک باری لکھ جو خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ جو کہ ہتھیار حضور کے لیے یہ ساری کائنات کی طاقتیں توڑے پیرج نہ آگئی ہیں تو سانو پکڑ لینا وہ یہ تب تاریخ کب آئے انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن آ جانو اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیا دے کے جھکتی ہوں انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوت کی پتا ہوئے انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہے
نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی کی کردار کشی کی تھی، لیکن آخر جا کے کہنے سے مجبور ہو گیا. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد وچ ود نہیں ہویا، کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے ود نہیں ہویا، کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اثرے تے ود نہیں ہویا. وہ کہنا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دی صفا اتنی پھٹ جاندی سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی، لیکن جدوں نعرہ تکبیر لگتا سی انہاں دے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن. اور تانوں پتہ ہی نہیں، اور انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے. لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان کو زندہ رہنا سکھاندی. اور لا الہ اے نہیں، اور لیڈر نہیں گدڑ صاحب جڑے کہہ رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ نہیں، اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں. اقبال کہتا فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی. ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان پہ، پوری امت کی صفا سدھے کر کے رکھ دیا. فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے تارے سپاہ. ہاں وہ دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ٹی روڈ تے جانے کیا سی کہ تو چھاپ نام کے گستاخانہ کھا کے تیسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شہر نے کمر لگ پہ. اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے وے. اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑے دودھ پیندے بچے بھی تانوں نہیں چھڑن گے. تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو. او مجاہد جس نے سلمان رشدی ہوتے حملہ کیتا، اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا. ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تہاڈی دشمنی کنہاں دے نال ہے. ہاں سانو زوری صدقے یا رسول اللہ دیے. اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے، سارا کچھ بھی ختم ہو گیا، لیکن تانوں بھی چھڑا گے نہیں اگر تسی ساڑے آقا و مولا دے بارے گل کی. کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن، کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون. ساڑے واسطے ریڈ زون کائنات وچ ایک کوئی ہے، وہ ساڑے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ذات دے پاس. اور اقبال کہتا ہے دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہے. ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا. اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے. خدا کی قسم صدیاں چاہیے. جب دی چوک میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا، میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں، تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے. میں کہا جی مرنا لیکن تہاڈے نال مرنا، تہاڈے نال مرنا. اور انشاءاللہ بابا جی تہاڈے نال ہی جس مشن سے تسی چھڑ کے گئے اسے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ. اور امیر المجاہدین نے سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہیے. ایک چھوٹی جی گل کر لیا، اے افادات خاتمیہ ہن چھاپی انہوں نے اس دے 70% حوالے، 70% جڑے کتب دے حوالے وہ بابا جی دی لائبریری چ کتب ہے نہیں. 70% حوالے وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری چ ہے نہیں. وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. تے پھر کنے پڑھایا؟ وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. ہاں جدو لینڈ کے ڈائریکٹے پھر وچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے. جدو کرنٹ کے ڈائریکٹے پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں. جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن. وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. جنہاں کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریری تے کجا وہ انٹرنیشنل لائبریری تے کتاباں ملیاں. تے پھر کنے پڑھایا؟ اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ ہے بابا جی. اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب
ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ، تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000. تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر، اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے، ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے، تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا، بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سچتا بھی بابا جی کے منہ سے تھا، یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں، یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے، سب کو یقین ہے. تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے، پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے. جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا. یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں. اور جانا تو ہے نا، سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے، اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے، پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. اور یہ یاد رکھنا، یہ ہماری مسجدیں، یہ ہمارے مدارس، یہ ہماری ساری چیزیں، یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں، یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں. اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں، کوئی محمود غزنوی ہے، کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے، کوئی ممتاز قادری ہے، اور جناب کوئی غازی شکیل ہے، اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول، قاسم عشق رسول، پاسبان عزت رسول، اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اور رہی بات اب تحریک کی، تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چن، عقل محکم از اساس چون و چن، عشق پریاں از لباس چون و چن. اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکہ چنانچہ آگے پیچھے کیسے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق پریاں از لباس چون و چن. اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا کیا ہے، بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے. لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. دل یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے، اسلام کا پرچم بلند ہو، حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا، کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا، بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھنا، جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو، جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو، اپنے منافق بھی اکٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو، لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا. Ya Rasul